بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 90ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 11واں پارہ پورا اور 12واں پارہ پاؤ ہوا۔ محترم بزرگوں، 11ویں پارے کے شروع میں وہی سب آیتیں ہیں غزوہ تبوک کے اندر جو منافقین شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر بیان کر رہے تھے۔ کوئی اپنے بیماری کا عذر بیان کرنے لگا، کوئی والدہ کے بیماری کا عذر بیان کرنے لگا، جھوٹے عذر بیان کرنے لگے۔ اللہ کے نبی ان کو معاف کرنے لگے، لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جو بدری تھے، سچے پکے مسلمان تھے۔ حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ایک اور صحابی تھے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع۔ یہ 3 صحابہ ایسے تھے جو سچے پکے مسلمان تھے، لیکن پھر بھی وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ یہ سب واقعات وہی بیان کی ہے اللہ نے کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے نکلتے وقت سوچنے لگے، اب جا کے ملوں گا، تب جا کے ملوں گا۔ قافلہ چلا بھی گیا، نہیں شریک ہو سکے، قافلہ واپس بھی آ گیا۔ لوگوں نے کہا سب لوگ جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کے نبی کو اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ وحی کے ذریعے سے اطلاع دینے ہی والا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی حضرت کعب کو دیکھا تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ کعب، کیا مال کی زیادتی نے، باغوں کے ہرے بھرے ہونے نے، اونٹنیوں کی محبت نے، اہل و عیال کی محبت نے تمہیں اللہ کے راستے میں جانے سے نہیں روکا؟ کہا کہ حضور آپ کی بات بالکل برحق ہے، انہی سب چیزوں کی وجہ سے میں تبوک میں شریک نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا کہ اب جاؤ، تمہارے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد تقریباً 40 دن ایسے گزرے کہ حضور نے حضرت کعب، حضرت مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، ان تینوں سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ کوئی ان کو سلام نہیں کرتا تھا، بیویوں سے علیحدہ رہنے کا حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت نازل ہوئی اور اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کر دیا۔ تو یہ سب واقعات 11ویں پارے کے شروع میں اللہ نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی اور اپنے خاص بندوں کی صفات اور کوالٹیز بیان کی ہے۔ کہا کہ الا، جان لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ولی کی صفت۔ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں بھی پیروں کی کمی نہیں ہے، بہت سے پیر پیدا ہو چکے ہیں، زلفوں والے پیر اور پگڑی والے پیر اور فلانے پیر اور زندہ پیر، جنہوں نے مرنے سے پہلے ہی اپنی درگاہ بنا کے رکھ دیے بھی ہے اور اپنے مرنے کے پہلے ہی قبر کھود کے رکھ دیا۔ ایسے بہت سارے پیر ہیں آج کے زمانے میں بھی۔ تو ہم کیسے پہچانیں گے اللہ کا اوریجنل ولی کون سا ہے اور میڈ ان چائنا ولی کون سا ہے؟ تو جو میڈ ان چائنا ہوگا اور جو اوریجنل میڈ ان اللہ ہوگا، دونوں کے اندر سم ڈفرنس ہے۔ اور وہ کیا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اوریجنل اللہ والا ہوگا وہ ایمان والا ہوگا اور تقوی والا ہوگا۔ اس کی زندگی میں سنتیں ہوں گی، اس کے سر کے اوپر اللہ کے نبی کے جیسا امامہ ہوگا، ٹوپی ہوں گی، چہرے کے اوپر ویسی داڑھی ہوں گی، بدن کے اوپر سنت لباس ہوگا، نمازوں کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ اللہ کا ولی ہے۔
اور اگر جس کے زندگی میں حضور کی سنتیں نہیں ہیں، جو جلیٹ کا کھرپا مارتا ہے رگڑ کے، وہ ولی ہو سکتا ہے کیا اللہ کا؟ ارے بھائی بولو نا، زور سے بولتے جاؤ آپ۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے بیچ بیچ میں پوچھتے رہتے تھے، ارے بھائی بولو نا بول کے، تو آپ لوگ بھی بولتے جاؤ۔ جو آدمی جلیٹ کا کھرپا پابندی سے چہرے پہ مارے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ جو سر پہ ٹوپی نہ پہنے اور جو چہرے پہ داڑھی نہ رکھے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے جس کے زندگی میں سنتیں نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو ہمارے زمانے میں ایسے بھی پیر اور ولی پیدا ہو چکے ہیں جن کے فرائض کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ کائے کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ فرائض کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ کیا بات ہے حضرت نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں حضرت مکے میں نماز پڑھتے بولے۔ واہ واہ واہ، کیا حضرت کا نیٹ ورک اسٹرانگ ہے۔ حضرت نے تو ایئرٹیل کے وہ بکری کا بھی ریکارڈ توڑ ڈالے، جو چاروں طرف پھر پھر کے بولتی کہ یہاں پہ بھی ایئرٹیل کا نیٹ ورک ہے بول کے۔ حضرت کا تو نیٹ ورک اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا۔ حضرت نماز کو نہیں آتے؟ نہیں حضرت مدینے میں جا کے نماز پڑھتے بولے۔ حضرت بریانی یہاں پہ کھدنتے، دالچا کھانا یہاں پہ کھاتے اور نماز وہاں جا کے پڑھتے۔ کھانا نہیں کھاتے کہ وہاں جا کے؟ تو جس کے زندگی میں فرائض نہیں ہوں گے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہمارے زمانے میں یہی ہو چکا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو ولی بنا دیا۔ ارے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کیسے ولی تھے۔ بادشاہ وقت نے اس لیے ان کو جیل میں ڈال دیا کہ بادشاہ ان کو ایک پد دینا چاہتا تھا، پوسٹ دینا چاہتا تھا، ان کو قانون کی منسٹری دینا چاہتا تھا، بھائی آپ قانون منتری بنو بول کے۔ انہوں نے ٹھکرا دیا۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ ہاں، ہمارے زمانے میں گرام پنچایت کا ممبر بننے کے واسطے لڑائی جھگڑے چالو ہے، مارا ماری چالو ہے۔ نگر سیوک بننے کے واسطے ابھی سے لوگ جو ہے ججمنٹ لگاتے بیٹھے 2017 میں کس کو کون سے پارٹی سے سیٹ ملنے والی ہے بول کے۔ ہم نگر سیوک کے لیے پریشان، ایم ایل اے کے لیے پریشان، اور ان کو کون سا پد مل رہا تھا؟ قانون منسٹر کا، اور وہ بھی کتنی بڑی حکومت تھی، وہ کوئی گرام پنچایت نہیں تھی، ہمارے ہڑپسر حلقے کے جیسا کوئی ایک وبھاگ نہیں تھا، کوئی ایم ایل اے کا یہ نہیں تھا، کوئی ضلع کوئی صوبہ نہیں تھا مہاراشٹر کے جیسا۔ 3 بر اعظم پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کتنے بر اعظم پہ؟ آج کے زمانے کے حساب سے 100 سے 150 ملک آتے ہیں اس کے اندر۔ اتنی بڑی مسلمانوں کی حکومت تھی وہ زمانے میں، خلافت بنو امیہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد بنو عباسیہ شروع ہو رہا تھا۔ لات مار دیا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو بادشاہ وقت نے اسی کھار میں، اسی غصے میں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور ان کا جیل میں سے جنازہ نکلا۔ ولی ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے ہیں، دھوپ آسمان سے برس رہی ہے، لوگ ایک آدمی کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ دھوپ میں ایک آدمی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت آ جاؤ ذرا دیوار کے سائے میں کھڑے رہ کے بات چیت کریں گے۔ بولے یہ دیوار کا سایہ میرے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی یہ دیوار ہے اس کے اوپر میرا قرضہ ہے، اگر میں اس کے دیوار کے سائے کو بھی استعمال کروں گا تو وہ سود میں شمار ہوگا، وہ بھی میرے لیے جائز نہیں۔ اور آج ہمارے زمانے میں 1000 روپئے کسی کو ادھار دیے تو اس سے ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے کہ اس نے روزانہ ببو بھائی کی ہوٹل میں چائے پلانا بول کے، جب ملا جب مجھے سلام کرنا، جب ملا جب اس نے میرے کو بڑا پن دینا، رسپیکٹ دینا، تو یہ بھی تو سود میں شمار ہوگا۔ اور وہاں پہ دیوار میں کھڑے رہنا گوارا نہیں کیا۔ ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے واسطے میں، بولے حضرت اگر بکری گم ہو جائے، بکری گم ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اس کو مسئلہ سمجھا دیا، اور اس کے بعد اپنے ایک جاننے والے کو بلایا اور یہ کہا، بولے بھائی بکری کتنے دنوں تک زندہ رہتی ہے؟ اس نے بولا اتنے سال تک زندہ رہتی ہے۔ اتنے سالوں تک انہوں نے بازار سے بکری کا گوشت خرید کے نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟
اس ڈر سے کہ وہ گم ہو گئی ہوئی جو بکری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آج بازار کے اندر کاٹ دی گئی ہو. میں جس بکری کا گوشت منگاؤں گا ہو سکتا ہے یہ وہی گم ہوئی ہوئی بکری ہوں گی. اتنے سالوں تک انہوں نے بازار سے بکری کا گوشت نہیں منگائی. تقوی والے اور اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں. دیکھو کیسے لوگ تھے. آج ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگ اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے پاس میں بھی اقتدار کے واسطے بڑا بننے کے واسطے میں جنگ چالو ہے, لڑائی جھگڑے چالو ہے, کشتیاں چالو ہے. اخباروں میں نیوز آ رہی ہے کس کا گروپ تو بولے بنڈو لال کا اور کس کا گروپ تو بولے کھنڈو لال کا. کھنڈو لال اور بنڈو لال کے گروپوں میں وہاں پہ کشتیاں ہو رہی ہے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ اور دیکھو وہ لوگ کیسے تھے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے تھے. اوریجنل ولی. آج ہم نے کس کو بھی ولی بنا کے رکھ دیا, بابا لوگوں کو. اور وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی تھی. کتنے مرتبہ زیارت کی تھی؟ اور پھر یہ کہا تھا اگر 100ویں مرتبہ اللہ کی زیارت کروں گا تو اللہ سے پوچھوں گا کہ اے اللہ تیرے سے قرب حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے. اور 100ویں مرتبہ بھی اللہ نے ان کو زیارت نصیب کی تھی. کتنے بڑے ولی ہوں گے سوچو. ہمارے تمہارے زمانے میں محلے کی مسجد بھی کبھی خواب میں نہیں آتی غلطی سے. تو وہ امام احمد ابن حنبل کو بادشاہ وقت مامون الرشید ان کو اپنا وزیر بنانا چاہتا تھا, انکار کر دیا اور بادشاہ کے حکم کے خلاف فتویٰ دے دیا. 100 کوڑے مارے گئے. کتنے کوڑے مارے گئے؟ اس کے باوجود نہ اپنا فتویٰ واپس لیا اور نہ ہی اپنی بات کو پیچھے لیے. نہیں ڈرتے تھے وہ, چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو. حق اپنی جگہ پہ. حق کس کی جگہ پہ ہے؟ اپنی جگہ پہ. انکار کر دیا انہوں نے. تو وہ ایسے لوگ تھے. اور آج ہمارے زمانے میں جو لوگ اپنے آپ کو پیر اور ولی سمجھتے ہیں وہ بادشاہوں کے تلوے چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. جیسے ابھی ہمارے ہندوستان کے اندر ایک صوفی کانفرنس بھری تھی, اس میں سب دنیا بھر کے چن چن کے ایسے ایسے پیر آئے تھے. لوگ جن کو پیر سمجھتے ہیں, ولی سمجھتے ہیں, اور وہ مودی کے دسترخوان کے اوپر مست اپنا بریانی کھودلنے لگے دلی کے اندر. ہاں کھاؤ بولے کھینچ کھینچ کے, کھینچ بشیر چور چور کے کھینچ کھانے لگے وہ. اور یہ امام احمد ابن حنبل کے جیسے اللہ والے تھے, انکار کر دیا انہوں نے. اور خود ہمارے پیر, میرے پیر تھے حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ. میں جب پڑھتا تھا جامعہ حسینیہ میں تب میں نے ان سے بیعت کیا تھا. مجھے زیادہ زمانہ ملا نہیں ان کی صحبت میں رہنے کا, اس لیے کہ 97 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. مشکل سے 2-3 سال ہوئے ہوں گے. ان کی زندگی میں بھی میں نے سادگی دیکھا. آج ہمارے زمانے میں جس کو ہم پیر سمجھتے ہیں, بڑا سمجھتے ہیں, اس سے مسافہ کرنا مشکل ہے. ان کے آزو بازو 4-4 6-6 باڈی گارڈ ہوتے, ان سے مل نہیں سکتے ہم. اور یہ اللہ والے ایسے تھے. حضرت قاری صاحب اگر 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جائے تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے حضرت قاری صاحب کون سے ہیں. بولے سادہ سیدھا یو پی میں جیسا لوگ لباس پہنتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, سادہ سیدھا ان کا رہن سہن. کوئی بھی آ رہا ہے, مل رہا ہے, مسافہ کر رہا ہے, ہر ایک کے لیے سادگی کا یہ عالم تھا کہ میں نے میرے پورے زندگی میں اتنا سادہ اور سمپل انسان کسی کو بھی نہیں دیکھا. ارے اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں, اسی لیے ان کی ایسی ایسی کرامتیں ہیں. ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں, خالی ایک مختصر بتا دیتا ہوں کہ ایک جگہ سفر میں تھے, گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گئے تو پانی کا کین لے کے یاسین شریف پڑھ کے پھونکا اور کہا کہ اس کو ڈال دو پیٹرول کی ٹانکی, اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی. جب اللہ کا ولی کامل ہوگا تو تقویٰ بھی ایسا ہی ہوگا, اور اللہ کی طرف سے مدد و نصرت بھی ایسی ہوگی. اور جو کھیج بشیر چرچر والے ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا. ابھی میں 1-2 واقعات ایسے تمہارے کو سنانے والا, لیکن وہ واقعات سننے سے پہلے یاد رکھو کہ یہ جو پیروں کے واقعات میں سنا رہا ہوں یہ کسی مسلک کے نہیں ہیں, نہ یہ بریلوی مسلک کے ہیں نہ دیوبندی مسلک کے. کیونکہ ہمارے بہت سارے بریلوی بھائی بھی ہمارے تفسیر کو سنتے ہیں, وہ یہ نہ سوچے
کہ ہمارے پیروں کا مولانا نے مذاق اڑائے بول کے. بھائی ہم تمہارے بھی علماء کی قدر کرتے ہیں، اور جب سے مفتی توقیر رضا صاحب نے دیوبند کی زیارت کی اور دیوبند کے علماء سے ملاقات کی تو ان کی عزت اور بھی زیادہ ہماری نظروں میں بڑھ گئی ہے. لیکن یہ جو پیر جن کے واقعات میں سنانے والا ہوں یہ کسی مسلک کے نہیں ہیں، یہ خالی اپنے پیٹ کے مسلک کے. کس کے مسلک کے ہیں بولو؟ پیٹ کے مسلک کے ہیں. جو صوفی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے دلی آئے ہوئے تھے یہ ان کے واقعات سنا رہا. ایسی ایک پیر صاحب صوفی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے دلی کو. انہوں نے بولے چلو رمضان کا مہینہ ہے، جامع مسجد میں جا کے افطاری کریں گے. اب جامع مسجد میں جب گئے افطاری کرنے کے واسطے میں تو ایک بڑا تھال تھا اور اس کے اندر بریانی تھی اور ایک لیگ پیس بھی تھا، لیکن سامنے بچے کے سامنے تھا. اب یہ کانفرنس والے جو پیر صاحب تھے انہوں نے بولے یار آئیڈیا کیا کرنا، بولے یہ لیگ پیس بچے کے سامنے سے میرے سامنے کیسا آ جائے گا. سوچے ارے بولے سوچنے میں افطار کی دعا ہو جائے گی. اس کے بعد وہ تھال کو ایسا انگوٹے سے پکڑے مارے، ایسا اس کو گھمائے زور سے گر بول کے وہ تھال میں کا لیگ پیس بچے کے سامنے سے حضرت کے سامنے آ گیا. بچے نے بولا حضرت میرے سامنے کا لیگ پیس آپ نے اپنے سامنے لے لیے. ارے نہیں بیٹے ادھر قبلہ ہے بولے. مرغے کا پاؤں قبلے کی طرف ہو رہا تھا، قبلے کی بے ادبی ہو رہی تھی، اس کے واسطے میں نے ادھر لے لیا بولے. تو ہمارے زمانے میں ایسوں کو پیر سمجھے جاتا. اس کے بعد وہ پیر صاحب نکلے وہاں سے، پرانے دلی کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے. چلو بولے حضرت نظام الدین اولیاء کے درگاہ کی زیارت کریں گے. اب ٹرین میں جو سیٹ کے اوپر بیٹھے تو سامنے ہمارے ایک خالہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ میں ایک بچہ بھی تھا. اب وہ خالہ جو ہے بچے کو بولنے لگے کہ دیکھ یہ ڈبے کے اندر میں نے تیرے واسطے حلوہ بنا کے لے کے آئی، کھا لے نہیں تو سامنے جو پیر صاحب بیٹھے ان کو کھلا دوں گی. بولے کھاتا کہ نہیں کھاتا؟ بچہ ضد کرنے لگا نہیں میں نہیں کھاتا. بولے نہیں میں نہیں کھاتا. اب وہ نئی دلی ریلوے اسٹیشن چلے گیا، نظام الدین بھی چلے گیا، اس کے بعد آگے کے جو اسٹیشن آتے وہ بھی چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت فرید آباد تک پہنچ گئے. اب فرید آباد اسٹیشن جیسی آیا وہ آپا راستے میں گھڑی بچے کو بولنے لگے کھا نہیں تو پیر صاحب کو کھلا دوں گی. اس کے بعد وہ پیر صاحب سے برداشت نہیں ہوا، بولے خالہ کیا مذاق لگا کے رکھے، ارے حلوہ کھلانے کا تو کھلاؤ نا. بولے کیا ہے؟ بولے یہ پیر صاحب کو کھلاتی میرے کو نظام الدین اسٹیشن پہ اترنے کا تھا، تمہارے حلوے کے چکر میں فرید آباد تک آ گیا. بولے میں تو ایسے جو پیر لوگ رہتے یہ پیر نہیں رہتے. جو میں نے آپ کو بتایا جن میں تقویٰ اور سنتیں ہوتی ہے وہ پیر ہوتے ہیں. یہ بریانی والے، حلوے والے، زلفے والے روڈ پہ راستے پہ اپنا کش مارتے پھر رہے ہیں ایک دم، اور یہاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، یہ کائے کے پیر ہے؟ پیر تو تقوی والے ہوتے ہیں. ایک گاؤں کے اندر ایسی وہ پیر صاحب صوفی کانفرنس میں سے نکل کے چلو بولے ذرا یو پی کا چکر مار کے آئیے. اب یو پی کے کھیڑے میں پہنچ گئے، وہی غازی آباد کے آزو بازو کے جو تعلقے ہیں، گڑھ ہے، اس کے بعد میں ہمارے اور ایک دو تعلقے ہیں ہاپوڑ وغیرہ، اس کے اندر گھس گئے. وہاں جانے کے بعد ایک گاؤں میں گئے. گاؤں میں جانے کے بعد میں مغرب کی نماز کے بعد یہ ایسا آسا رکھے ہوا تھا ممبر کے بازو میں، وہ لے کے ایسا پوری طاقت سے گھمانے لگے. اب گاؤں کے بیچارے سیدھے سادے لوگ، بھولے بھالے لوگ، انہوں نے بولے بھائی حضرت یہ مغرب بعد میں آسا کائے کو گھما رہے مسجد کے اندر؟ بولے حضرت یہ آسا کائے کو گھما رہے؟ نہیں بولے حرم شریف میں کتے گھس رہے یہاں سے بھگا رہا. بولے میں ان کو دیکھو یعنی پیر صاحب کا نیٹ ورک میں نے بولا نا ایئرٹیل 4G سے بھی زیادہ اسٹرانگ. ان کو وہاں کے کتے نظر آ رہے، حالانکہ پورے عرب ملکوں میں، خالی سعودی عرب میں نہیں، جتنے عرب ملک ہیں نا سعودی کے آزو بازو کے بھی، پورے عرب ملکوں میں آپ کو کہیں پہ بھی کتا نہیں ملیں گا. وہ لوگوں کو کتے سے اتنی زیادہ نفرت ہے، اور یہ حضرت نے کتوں کو حرم تک پہنچا دی. بولے حرم میں کتے داخل ہو رہے ہیں ان کو بھگا رہا. بولے اب اس کے بعد میں ایک چچا تھے بیچارے ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے، گھر پہ آئے، کھانا کھاتے بولنے لگے
کیا پیر صاحب آئے بولے اپنے مسجد کے اندر، اور کیا ان کی پہنچ ہے بولے، یہاں سے حرم شریف کے کتے بھگانا شروع کر دیے بولے انہوں نے۔ تو ان کی بیٹی جو ہے وہ ذرا پڑھی لکھی تھی، دیندار تھی، اس کو دین کی کچھ معلومات تھی، وہ کہنے لگی کہ ابا جان یہاں سے حرم شریف کے کتے، ہاں بولے بیٹی بہت پہنچے رہے، وہ ایسا لٹ گھمائے بولے انہوں نے مسجد کے اندر، سارے کتوں کو ہار بول کے بھگا ڈالے بولے۔ بیٹی نے بولی ایک کام کرو، وہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ دکھ رہے تمہارے پیر صاحب، کل ان کو کھانے کی دعوت دے دو۔ اب انہوں نے کھانے کی دعوت دے دی ہے ان کو، کل مغرب بعد ہمارے گھر پہ بریانی کی دعوت ہے بولے۔ اب وہ بچی نے کیا کی، بریانی کا جو مسالہ رہتا وہ بیچ میں رکھ دی، جس میں گوشت وغیرہ بھی تھا، اور چاول کے جو تھر تھے وہ چاروں طرف سے جما کے حضرت کے سامنے پیش کر دی۔ اب پیر صاحب کھا رہے ہیں، خالی چاول آ رہے، بیچ میں ڈلیا تو دکھ رہے کہ نہیں بولے۔ اب کھاتے کھاتے حضرت پیر صاحب نے جو ہے وہ چاچا کو بولے، کیا چیچا سوکھے سوکھے چاول کھلا رہے بولے ہمارے کو، گوشت گیش کچھ ہے کیا نہیں اس کے اندر۔ اب وہ جو بچی تھی دروازے کے پیچھے بیٹھے کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی ماشاءاللہ پیر صاحب گاؤں کے لوگوں کو اچھا ایڑا بنائے تم نے، تم کو یہاں سے حرم شریف کے کتے دکھ رہے، اور وہ چاول کے بیچ میں بوٹیاں رکھے ہوئے وہ نہیں دکھ رہے، ذرا انگلی ڈال کے چیک کرو اندر، ڈالو ذرا ہاتھ، پورے بوٹیوں کا پہاڑ بنایا ہوا ہے میں نے۔ جب پیر صاحب نے ہاتھ مارے کی لگے لیگ پیس ان کے ہاتھ میں، واہ 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 اچھے پیر صاحب، یہاں سے حرم شریف کے کرتے دکھ رہے، ہم سامنے ریکابی کے بوٹیاں نہیں دکھ رہے بولے تمہارے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کا جو اوریجنل ولی ہوتا ہے اس کی زندگی میں سنتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ سنتیں ہوتی ہے۔ جس کی زندگی میں سنت، مان لینا یہ اللہ کا کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی کبھی سنتوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ فرائض تو بہت دور کی بات ہے، تکبیر اولیٰ تو بہت اونچی بات ہے۔ جیسے سلطان شمس الدین التمش کا واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ پوری زندگی میں انہوں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی تھی، کبھی نامحرم پہ نظر نہیں اٹھائی تھی، اور کبھی انہوں نے عصر کی سنتوں کو قضا نہیں کیا تھا، اور اس کے علاوہ کبھی تکبیر اولیٰ انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ تو ولی ایسے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے اندر بھی ولیوں والی صفات پیدا فرمائیں۔ اور یہ جو ڈپلیکیٹ ولی آج کل گھوم رہے ہیں، تعویذوں کا، لیمبو کا، ہری مرچی کا دھندا کرتے ہوئے، لوگوں کو ٹوپیاں پہناتے ہوئے، زلفوں والے ولی اور زندہ ولی مرنے کے پہلے قبر کھودنے والے، ان کے شر سے امت کی حفاظت فرمائیں۔ چلو ابھی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھو۔ ہے کسی کا کوئی سوال؟ ہاں ایک منٹ، یہ لو۔ انگلش اسکول میں لڑکیوں کو ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے کیونکہ لباس کا وغیرہ مسئلہ رہتا ہے، اور دوسرا کہ کپڑے وغیرہ دھو کر پاک ہو سکتے، تو گادی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی ہمارے بھائی سے دو سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اپنے لڑکیوں وغیرہ کو انگلش اسکول میں پڑھا سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گادی اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کریں گے۔ پہلا جو سوال ہے آپ کا، دیکھو انگلش یہ ایک لینگویج ہے۔ انگلش کیا ہے؟ یہ جیسے ہندی ایک لینگویج ہے، مراٹھی ایک لینگویج ہے، گجراتی کنڑ ایک لینگویج ہے، اردو ایک لینگویج ہے۔ مسلمانوں کی ان میں سے کوئی بھی لینگویج نہیں۔ مسلمانوں کی جو اوریجنل لینگویج ہے وہ کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ یہ زبانوں کو سیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹی یا بیٹوں کو چاہے انگلش سکھاؤ، چاہے مراٹھی سکھاؤ، چاہے کنڑ سکھاؤ، گجراتی سکھاؤ، اردو اسکول میں ڈالو، کسی میں بھی ڈالو، لینگویج سیکھنے میں پرابلم نہیں ہے۔ ان کا کلچر ہمارے زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ کیا نہیں آنا چاہیے بولو؟ کیا نہیں آنا چاہیے؟ کلچر نہیں آنا چاہیے۔ ان کا جو کلچر ہے، ویسٹرن کلچر، امریکن کلچر، یوروپین کلچر، وہ ہمارے بچی کے زندگی میں نہ آئے۔ لینگویج سیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو بالکل ڈال سکتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنا وہ ہمارے اوپر ہے، ہم نے ان کی گھروں میں صحیح تربیت کرنا چاہیے۔ دوسرا جو سوال ہے تمہارا،
گادی اگر ناپاک ہو جائے تو جتنی جگہ ناپاک ہو گئی اتنی جگہ کو دھو لینے کا، باقی گادی کو دھوپ کے اندر سکھا دینے کا، تو وہ جگہ آپ کی پاک ہو جائے گی۔ اب یہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے کچھ ممبر ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، یہ ساؤتھ افریقہ سے مولانا ابراہیم نے پوچھا ہے کہ مولانا ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، علاقے میں کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے، تو غیر مسلم ڈاکٹر کو مسجد میں لا سکتے ہیں کیا؟ غیر مسلم ڈاکٹر کو بالکل آپ مسجد کے اندر لا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر کو نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے جو دوست صاحبان ہیں غیر مسلم، ان کو بھی کبھی کبھی مسجد میں لانا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے مسجد میں آئے، ہماری نماز دیکھے، ہمارا بیان دیکھے، ہمارے مسلمانوں کا ماحول دیکھے، تو ان کو پتہ چلے کہ اوریجنل میں مسلمان مسجدوں کے اندر کیا کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ان کے دل میں جو شکوک شبہات ہے وہ دور ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہمارے گاؤں کی بات بتاتا ہوں، میرے گاؤں میں تو غیروں اور مسلمانوں کے آپس میں اتنے تعلقات ملے ہوئے ہیں، ہمارے وہاں کوئی شادی بیاہ وغیرہ نہیں، کسی بھی غیر کو بولنا نہیں پڑتا مسجد میں آؤ، وہ مسلمانوں سے پہلے مسلمانوں کے جیسا پورا دیواروں کو ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور بیان سنتے، خطبہ سنتے، یعنی مسجد کو ایسا سمجھتے ہو کہ جیسا مسجد سے ان کا پرانا تعلق۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے غیروں اور مسلمانوں کے بیچ میں اتنی محبت ہے، بھلے ہی کہیں پہ کیسے بھی حالات پیدا ہو، کیسی بھی نیوز چلے، ہمارے یہاں پہ کبھی بھی مسلمان اور غیروں کے درمیان میں، ہندو بھائیوں کے درمیان کوئی معاملہ نہیں ہوتا، آپس میں لین دین کاروبار، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی پارٹنرشپ غیروں سے نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہمارا جو کھیت ہے، کوئی میرے اپنے نانا کا بھی کھیت اور میرا اپنا بھی کھیت، وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم نے بٹائی سے دیا ہوا ہے۔ نانا کے پاس تو میں میرے بچپن سے دیکھتا ہوں، تقریباً 30-40 سال سے ان کا جو بٹائی دار ہے وہ غیر مسلم ہی ہے۔ خود میرا اپنا کھیت ہے، میرا بٹائی دار بھی جو ہے وہ غیر مسلم ہی ہے۔ تو غیر مسلموں سے جتنا ہم تعلق مل جل کے رکھیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرتیں کم ہوں گی، اور یہ اسلام کے دشمن جو زہر پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، وہ زہر پھیلانے کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے غیر مسلم کو مسجد میں کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کیونکہ حضور کے زمانے میں حضور کا کوئی پرائیویٹ آفس وغیرہ تو تھا نہیں، یہودی آ رہے ہیں تو وہ کہاں آتے تھے؟ مسجد میں۔ ابو سفیان ملنے کے لیے آیا، کہاں پہ آیا؟ مسجد میں۔ مشرکین مکہ آ رہے ہیں، سب مسجد میں آ کے ملتے تھے آپ سے۔ اسی طریقے سے ہماری ایک بہن ہے، وہ بھی ساؤتھ افریقہ سے ہی ہے، ام محمد، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ مولانا میرے ایک رشتے دار ہے اور میں زکوٰۃ کے اندر سال بھر کا اناج خرید کے ان کو دینا چاہتی ہوں، جواری جو بھی اناج وغیرہ ہے، تیل وغیرہ ہے، کرانہ دکان والے کے ذریعے سے کہ ہر مہینے ان کو دے دیا کر پیسے میں دوں گی، میں ان کو کیش نہیں دینا چاہتی، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اگر میں کیش دوں گی تو وہ فضول خرچی کریں گے، تو یہ صورت جائز ہے کیا؟ بالکل جائز ہے۔ زکوٰۃ کے اندر سب سے مین چیز یہ ہے، آپ چاہے اناج کی شکل میں دو، کپڑے کی شکل میں دو، کرانہ سامان کی شکل میں دو، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا شرط ہے۔ کیا بنانا شرط ہے بھائی؟ اس کو مالک بنانا پڑے، بالکل دے سکتی ہو۔ اور میں ہمارے یہ بہن کی تعریف کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ مردوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی جو ہمارے بہن کے ذہن میں آئی ہے کہ کیش میں اگر دیں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ فضول خرچی کریں گے۔ اور میں پریکٹیکل تجربہ بتا رہا ہوں، یہ بہن نے سوال کی اس لیے مجھے یاد آیا، اپنے مسجد کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے میرے پاس میں ایک اماؤنٹ دی ہے زکوٰۃ کا لا کر، بولے مولانا کوئی اگر محتاج مجبور اگر رہے گا آپ کی جان پہچان میں اس کو دے دینا۔ اب وہ جو ایک صاحب تھے، کسی کو پتہ چلا، وہ جو پریشان حال تھے وہ میرے دوست کو لے کر آئے اور آ کے یہ کہا میرے اوپر ایسے حالات ہے، یہ ہے وہ ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے وہ آدمی کو گواہ بنایا، میں نے کہا آپ گواہ رہنا، یہ پیسے میں ان کو دے رہا ہوں۔ میں نے اٹھا کے وہ پورا کیش ان کو دے دیا۔ اب جب میں نے ان کو دے دیا، اس کے بعد میں ایک 8 دن کے بعد میں میرا ان کے گلی سے، ان کے مکان کے پاس سے گزر ہو رہا تھا، میں نے دیکھا وہاں پہ سب لائٹنگ وغیرہ لگی ہوئی ہے، ڈی جے بج رہا ہے پورے دھینگانے کے ساتھ میں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، لوگ دھینگانا چالو ہوا۔ اب وہ میرا دوست بھی تھا ایک ساتھ میں، میں بولا یار یہ کس کا مکان ہے جن پہ جہاں پہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے؟ ارے بولے مولانا یہ وہی ہے جن کو آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے۔ تو میں بولا پروگرام کیا ہے؟ بچی کی منگنی ہے، شادی وغیرہ ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہے، ان کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، بولے وہ برتھ ڈے منا رہے ہیں۔
تو کیش دینے میں یہ نقصان ہوتا ہے. یہ ہماری بہن نے بہت اچھا کی, اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد میں کرناٹک بیلاری سے محمد حسین صاحب نے سوال کیا ہے, مولانا پوسٹ مارٹم کی ہوئی باڈی کو کیسے غسل دیں گے؟ بھائی محمد حسین صاحب, میں نے 12 کتابوں میں آپ کے مسئلے کا جواب تلاش کیا ہوں. وہ فتاوا دارالعلوم میں, فتاوا محمودیہ میں, جامع الفتاوا میں, جواہر الفقہ میں, فقہی مسائل میں, جدید فقہی مسائل میں, تمام کتابوں میں دیتا ہوں, کتاب الفتاوا وغیرہ کے اندر. لیکن جو حاصل ہے وہ یہ کہ جو باڈی کا مارٹم, جو پی ایم کی باڈی کا کیا جاتا ہے, اس کی کنڈیشن کیا رہے گی, وہ کنڈیشن کے ٹائم پہ اس وقت وہ مفتی طے کریں گا اس کو کیسے غسل دینا ہے. غسل تو دینا ہے, بغیر غسل کے مرا اس کو دفن کریں گے کیا؟ غسل تو دینا ہے, لیکن کیسے دینا ہے اس کی سچویشن کے اوپر وہ اس وقت کا مفتی طے کرے گا. اس کے بعد ہمارے مالاوی سے افضل حنیف صاحب, مالاوی ایک ملک ہے افریقہ کے اندر, وہاں سے افضل حنیف صاحب نے 2 مسئلے پوچھے. پہلا مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ مولانا میرے ایک رشتہ دار ہے جو لندن میں ان کا رمضان شروع ہوا تھا. رمضان لندن میں شروع ہونے کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں وہ انڈیا آ گئے, اور انڈیا آنے کے بعد میں ان کا جو ایک روزہ تھا وہ ہمارے سے 1 دن پہلے شروع ہوا, اور انڈیا آنے کے بعد ان کو 30 دن ہو گئے. اب انڈیا میں اگر 30 دن کے روزے ہوں گے تو وہ جو بھائی صاحب ہیں ان کے 31 دن کے روزے ہوں گے, تو وہ 30 دن کے روزے رکھیں گے یا 31 دن کے رکھیں گے. ہمارے محمد حنیف صاحب, دیکھو میں نے آپ کا مسئلہ بھی کچھ کتابوں میں تلاش کیا ہوں, مولانا خالد صاحب, مفتی تقی صاحب عثمانی اور ہمارے جو اکابر علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھو. جب آپ ہندوستان میں آئیں گے تو جب تک رمضان کا مہینہ رہے گا آپ کو اس کے کیا کرنا پڑیں گے؟ روزے رکھنا پڑیں گے, چاہے وہ 31 دن آپ کو ملے یا 30 دن آپ کو ملے. تو اس اعتبار سے ہمارے جو اکابر علماء کا اس کے اوپر یہی فتویٰ ہے کہ ہمارا وہ بھائی اگر 1 دن ایکسٹرا روزہ رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ 1 دن اگر روزہ زیادہ رکھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک سجدہ کر لے تو کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ تو نماز میں ایک سجدہ کے بارے میں کہ فتاوا محمودیہ کے اندر صراحتاً انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نماز کے رکن میں 2 سجدے. کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے کرنا فرض ہے. ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے. اگر کوئی ایک سجدہ کرے گا اس کی نماز باطل ہوگی, سجدہ سہو کرنے سے بھی نہیں ادا ہوں گی, وہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. 2 سجدے ہی آپ کو کرنا پڑے گی. اسی طریقے سے ڈاکٹر فردوس اگر کھیڑ, انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ بہت سے لوگ پیپر پہ سائن کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں, میں کلاس 1 آفیسر ہوں اور ہر جگہ اس کے پیسے لیے جاتے ہیں, تو کیا میں بھی پیسے لے سکتا ہوں؟ میں پہلے آپ کو یہ سوال پوچھنے والوں کے بارے میں بتا دوں. یہ میرے شاگرد تھے ڈاکٹر فردوس اگر کھیڑ. ان کو ایک زمانے میں میں نے نورانی قاعدہ پڑھایا, قرآن پڑھایا. میرے پاس میں انہوں نے 1.5 پارہ حفظ کیے تھے جب وہ 7ویں 8ویں میں پڑھتے تھے. جیسا مقصد میں یہاں چلاتا ہوں وہاں پہ بھی ویسا ہی چلاتا تھا کہ ہر بچے کے سر پہ 24 گھنٹے ٹوپی رہنا. یہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتے تھے, چٹی پہن کے اور ٹوپی پہن کے اسکول کے گیٹ تک جاتے تھے اور گیٹ پہ جا کے اپنی ٹوپی بیگ میں رکھ لیتے تھے. جیسی اسکول ختم ہوا گیٹ پہ آئے واپس سے اپنے سر پہ کیا پہنتے تھے؟ ٹوپی پہنتے تھے. تو میں آپ کو سناؤں, اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو جان کر خوشی ہوں گی کہ انہوں نے اسی ٹوپی کے ساتھ پورا انگلش اسکول میں ایجوکیشن حاصل کیا. اسی ٹوپی کے ساتھ میں پورے ضلع کے اندر 2nd نمبر سے 10th پاس کیا. اسی ٹوپی کے ساتھ 12ویں پاس کی. اسی پھر الحمدللہ دینداری کے ساتھ میں وہ چلتے رہے, MBBS ڈاکٹر بنے, MD بنے, اور آج وہ کلاس 1 آفیسر ہے ایک جگہ پہ. ان کے سائن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہوا ہے. اب آپ کو بھی جواب مل گیا اس کے اندر کہ دیکھو انہوں نے پہلے سے کانوینٹ اسکول میں پوری تعلیم حاصل کی ہے. آج MBBS MD ڈاکٹر ہونے کے علاوہ کلاس 1 آفیسر ہے, لیکن تربیت صحیح ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے ان کو دیکھ کے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ حافظ عالم یا مفتی نہیں ہے بول. ان کا لباس ویسا ہی, داڑھی ویسی ہی, سر پہ ٹوپی ویسی ہی. اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے, نظر بد سے حفاظت فرمائے. تو بھائی فردوس, میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے, چاہے لوگ لیتے ہوں, یہ صراحتاً حرام اور ناجائز ہے. اور ماشاءاللہ آپ اگر
दाढ़ी टोपी के साथ में अपने अखलाक भी लोगों को बताएंगे कि आपके जैसा मुसलमान ऑफिसर पैसे नहीं देते हुए जो है पेपर पे साइन कर देता है, तो अल्लाह की बात से उम्मीद है कि गैरों के पास में एक सही मैसेज जाएगा और बहुत सारे लोगों के ईमान में दाखिल होने का ये चीज़ जरिया बनेगी। एक सवाल और हमारे एक भाई है सलमान बेरावल गुजरात से, उन्होंने पूछा है तहज्जुद का सही वक्त क्या है। तो सलमान भाई, ईशा की नमाज के बाद से तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। कब से तहज्जुद का वक्त शुरू होता है? ईशा की नमाज से लेके तो सुबह तहज्जुद तक, ये पूरा वक्त तहज्जुद का है। आपको जब वक्त मिले वो टाइम पे आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा भाई दूसरा ऐलान ये है कि हमारे जो भाई मैसेज वगैरह करके सवालात पूछते हैं उनसे भी दरख्वास्त है वो रिकॉर्डिंग करके अगर मुझे सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और सही ढंग से जो है वो मेरे समझ में आएगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।